پھر امال 8 باب کی نامی آیت سے آگے پڑھے پلیز۔ امال کی کتاب اس کا 8واں باب اس کی نامی آیت سے آگے جب پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی ایک جھوٹے نبی کا ذکر ہے۔ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے بڑا کارنامہ انجام دیا تھا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ ایک جادوگر شخص ہے اور یہ رسولوں کے پاس بہت سارا پیسہ لے کے آیا ہے۔ آپ اس نامی آیت سے پڑھیں۔ اس سے پہلے شمعون نام ایک شخص جو اس شہر میں جادوگری کرتا تھا، آج شمعون جادوگر کی طرح بہت سے لوگ چرچ میں آئیں گے، کلیسیا میں آئیں گے، پھوٹ ڈالیں گے، کیا کہیں گے؟ یہ کلام جیسے خداوند یسوع مسیح کے دور میں کہا تھا، ناگریز گزرا تھا کلام۔ یوحنا کی 6 باب لکھا ہے کہ تو اپنا بدن میں کھانے کو دیتا ہے، اپنا خون پینے کو دیتا ہے۔ یہ کلام ہمیں راس نہیں آتا۔ ہم زناکاری چھوڑ دیں، بدکاری چھوڑ دیں، شراب نوشی چھوڑ دیں۔ کلام میں تو لکھا ہوا ہے اپنے معدے کو ٹھیک رکھنے کے لیے ذرا سا چکھ لیا کرو، کھانسی زکام ہے تھوڑی سی پی لیا کرو۔ یہ جادوگر شمعون جو ہے، یہ اس طرح کی جادوگری کے وسیلہ سے سامریا میں اس کا سکہ مضبوط تھا اور یہ ایک بڑا آدمی تھا۔ یہ جھوٹی باتیں کہہ کہہ کے لوگوں کو ورگلاتا تھا اور اس کا جو ہے وہ سکہ وہاں جمع ہوا تھا، لوگوں کی بڑی تعداد تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ شاگرد پطرس اور یوحنا کے پاس یہ گیا اور وہ دعا کر رہے تھے اور خدا کا پاک روح وہاں پر نازل ہوا، اس نے ایک کام کیا، ڈھیروں سارے پیسے لا کر کہا کہ ہمیں بھی یہ بخشش دی جائے۔ آج بہت سے پیسے دے کر لوگ ایم فل تو پتہ نہیں کیا کچھ کیا، ایم ڈیو تو پتہ نہیں پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لے لیتے ہیں، اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بھیڑیے ہیں۔ خدمت دیکھ لو زیرو، ڈگریاں دیکھ لو آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ بہت سارے پیسے رسولوں کے پاس لائے خدا کی بخشش حاصل کرنے کے لیے، نوٹوں سے، ڈالروں سے۔ ڈالر کی خدمت ہے، پیسے بکھیرو کلام سناتے جاؤ، کسی کو شفا ملے نہ ملے کوئی بات نہیں، نجات ملے نہ ملے کوئی بات نہیں ہے، فائدہ ہو کوئی بات نہیں ہے۔ مداریوں کی طرح، جادوگروں کی طرح مجمع جمع کر لیتے ہیں، خوشخبری کا پیغام زندگی میں نہیں ہوتا اور نہ زندگیاں بدلتی ہیں اور نہ زندگیوں میں کوئی بڑا کام ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل کے 24 باب میں بھی اس کی 11ویں آیت میں بھی خداوند یسوع مسیح نے کہا، بہت سے جھوٹے نبی کھڑے ہوں گے اور بہتوں کو گمراہ کریں گے۔ وہ گمراہی کرتے ہیں۔ عزیزو، ایسے لوگوں سے بچنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جو بھیڑیے ہیں وہ کبھی اپنی کریکشن نہیں چاہتے، کلام کے مترادف چلتے ہیں، کلام کے خلاف چلتے ہیں، وہ کلام کو سننا پسند نہیں کرتے، وہ کلام کا سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ جب کبھی ان کے ساتھ کلام ہو، اپنے غصے کا، اپنی تلخی کا اظہار کرتے ہیں اور پھر اسی کلام کے پیچھے تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی زندگی کا جو گول ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اختیار کو کہیں کھو نہ دیں، اور وہ پبلک کے سامنے بڑے عاجز ہوتے ہیں، بڑے عاجز۔ گھر میں آنسو نہیں بہاتے، دعا میں آنسو نہیں بہاتے، جیلی آنسو سٹیج سے نکل رہے ہوتے ہیں اور ظاہر کیا کرتے ہیں کہ مجھے لوگوں کے لیے بہت درد ہے۔ پرانے زمانے میں اس کے لیے ہم بات کریں گے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آپ دیکھ لو، ایسے بھیڑیے
کہاں سے آپ کو ملیں گے؟ خروج 28 باب میں کاہن کے لباس کا ذکر ہے۔ اگر یہ کاہن اور ان کا خاندان ایسا لباس نہیں پہنتے، یہ پکے بھیڑیے ہیں۔ وہ کہتے کیا ہیں؟ ہم جدید دور کے اندر ہیں، ہم دقیانوسی باتیں نہیں کرتے، جوتی پہن کے سٹیج پہ آنا کوئی بری بات نہیں ہے، سکرٹ میں، ہاف سلیو میں، سلیو لیس میں آنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ کہتے کیا ہیں؟ خدا دل پر نگاہ کرتا ہے، خدا دلوں کو دیکھتا ہے، نیت صاف ہونی چاہیے۔ بے شک جس کو مرضی چومتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دل صاف ہونا چاہیے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر ہمارے پاس ظاہری اور باطنی اور اندرونی طور پہ روح القدس کے لباس سے بھرے نہیں ہیں، ہمارا لباس کاہنوں کا نہیں ہے، قوت کے لباس سے معمور نہیں ہیں، تو پھر ہم بھیڑ نہیں بلکہ بھیڑیے ہیں۔ اپنے جذبات سے یہ لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، اپنے الفاظوں کو ایسا گول مول کر کے چکر دے کر، تو میری باجی ہے پکی، تیرے آپ کا میرا کیا پرابلم ہے؟ بہن جی بہن جی بہن جی بہن جی، بھائی جی بھائی جی بھائی جی، انکل جی انکل جی، ایسے الفاظ کر کے لوگوں کو امپریس کرتے ہیں۔ اور کبھی ان کی زندگی کی جو گناہ ہے، بدیاں ہیں، شرم ہے، ناپاکی ہے، ان سے ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اور یہ ایسی ایسی میٹھی میٹھی زبانیں بول کر اپنے آپ کو سیکیور کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں۔ آپ اندازہ نہ لگائیں، چکنی چپڑی باتیں کر کے پھسلا لیتے ہیں۔ اس لیے مثال میں لکھا ہوا ہے، وہ عورت جو چکنی چپڑی باتیں کرتی ہے اس کی طرف نہ جانا۔ پھر ان کی زندگی میں روح القدس کے پھل کا وجود تک نہیں ہوتا۔ خداوند یسوع مسیح نے لوکا 24 باب کی 49 آیت میں کہا تھا، جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے اسی شہر میں ٹھہرے رہو۔ اعمال پہلے باب میں بھی قوت کا لباس کے لیے خداوند نے کہا، جب تمہیں قوت کا لباس ملے، یروشلم، یہودیہ، سامریہ اور زمین کی انتہا۔ جس پاسبان کے گھر کے اندر گناہ راج کر رہا ہے، جس پاسبان کے گھر کے اندر لعنت موجود ہے، جس پاسبان کے اندر اپنے گھر میں منادی نہیں ہے، وہ بھیڑیا ہے، بھیڑ نہیں ہے۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا، یروشلم، یہودیہ اور سامریہ اور زمین کی انتہا۔ جو قوموں میں تو منادی کرتا ہے، اپنا گھر ناپاکی میں پھنسا ہوا ہے، وہ بھیڑ نہیں بلکہ بھیڑیا ہے۔ غلطیوں 5ویں باب کی 22-23 آیت میں روح القدس کے پھلوں کا ذکر ہے، اور کرنتھیوں خط میں غیر زبانوں کا ذکر ہے۔ کرنتھیوں کے خط کے 12ویں باب میں اور 14ویں باب میں روح القدس کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اگر یہ ان نعمتوں کا، ان پھلوں کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں، یہ بھیڑ نہیں بلکہ بھیڑیے ہیں، ان سے ہم نے بچنا ہے، اور پھر ان کو ہم نے اپنے چرچ کے اندر گھسنے نہیں دینا بلکہ مار مار کے بھگا دینا ہے۔ اور جب کبھی آپ ان کی حالت کو ایکسپوز کرتے ہیں، ان کی زندگی کو جب آپ دیکھتے ہیں، تو پھر یہ آپ پر انتقامی کارروائی کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں، روح القدس کے پھل، روح القدس کی نعمتیں، اور خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل کے 7ویں باب میں بھی یہ کہا تھا کہ تم ان کے پھلوں سے پہچان لو گے، کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑے جاتے ہیں؟
اچھا درخت اچھا پھل اور برا درخت برا پھل لاتا ہے۔ اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا، بھیڑیا نہیں ہو سکتا۔ ہر بات میں سوچنا ہے اور خیال کرنا ہے، اچھا پھل ہمیں لانے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویا۔ عزیز بہن بھائیو، اب ہم دیکھیں گے کہ ان بھیڑیوں کو ہم نے کس طرح دیکھنا ہے، یہ بھیڑیے ہیں کہ بھیڑ ہے۔ پہلی بات، غور سے دیکھنا ہے۔ کیا؟ غور سے دیکھنا ہے۔ متی کی انجیل کے 7ویں باب کی 15ویں آیت پلیز نکالیں۔ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو۔ کیا کرو؟ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو، جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ خبردار، جاگتے رہنا، اور یہ چیز دیکھنا کہ کیا ہم روحانی جنگ کے اندر جب ہیں تو دو کام یہاں پہ ہوتے ہیں۔ ہم نے روحانی جنگ بھی لڑنی ہے اور ان بھیڑیوں کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ بھیڑے ہیں یا بھیڑیے۔ بڑی خوبصورت بات ہے، روحانی جنگ بھی لڑنی ہے، دیکھنا بھی ہے اور جاگنا بھی ہے۔ پھر ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے، کبھی تھکنا نہیں اور نہ کبھی اپنے آپ کو اتنا مشغول کر لینا ہے کہ ہماری نظروں کے سامنے یہ بھیڑیے چھپ جائیں۔ غور سنیں پلیز، اپنے آپ کو دنیا میں اور چرچ کے کاموں میں اتنا مشغول نہیں کر لینا کہ یہ بھیڑیے ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی نہ کوئی کام کرتے پھریں، کیونکہ یہ بڑے آسان طریقے سے لوگوں کو ٹریپ کر لیں گے، لوگوں کو جدا جدا کر دیں گے اور پھر اپنی چکنی چپڑی باتوں سے لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیں گے۔ پہلا کرنتھیوں 16ویں باب کی 13ویں آیت پلیز پڑھیں۔ یہ ان بھیڑیوں کا ایک خلاصہ ہے، ان بھیڑیوں کی ایک ریمیڈی ہے کہ کس طور پہ ہم ان کو دیکھ کر ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پہلی بات، جاگتے رہو۔ کیا کرنا ہے؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح جاگتے تھے۔ آپ مرکز پہلا باب 35 آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح صبح سویرے ارلی مارننگ وہ دعا کے لیے نکل جاتے تھے، رات کے پہر میں دعا کرتے تھے، دن پورا خداوند کی خدمت کو انجیل سنانے پہ مصروف رہتے تھے۔ یعنی آپ یہ دیکھو کہ ہر وقت وہ کام میں مصروف رہتے تھے۔ جہاں پر فقی فریسی کوئی غلط بات کرتے تھے، خداوند ان سے کہتے تھے کہ تم سونف اور پودینے پر دائیکی دیتے ہو لیکن انصاف کی بات نہیں کرتے۔ You got my point؟ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح، ہم کہتے ہیں ایسے کہتے ہیں نا، ہوش و حواس میں رہ کر خدمت کرتے تھے۔ ایمان میں قائم رہو۔ ہمیں ہر اس چیز کا دھیان کرنا ہے، جیسے میں نے آپ سے پہلے بات کہی تھی، بپتسمہ لینا، نجات پانا، پاک روح سے معمور ہونا، شاگردیت کو اپنانا، قوموں کے پاس جانا، خداوند کی منادی کرنا، ان سارے اپنے موقف سے ہٹنا نہیں۔ پھر ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ مردانگی کرو، یعنی کہ ایک مرد بن کر کھڑے رہو۔ خداوند یسوع مسیح نے جب ہیکل کی ناپاکی کی بات ہو رہی تھی، وہاں پر زرافہ فروش، جانور بیچنے والے سب لوگ وہاں آ گئے تھے۔ خداوند نے کوڑا پکڑا، اور کبھی ہمیں بھی ایسا کرنا پڑے تو دریغ نہیں کرنا۔ مضبوط ہو جاؤ، بی اسٹرانگ، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا تیرے بھی ساتھ رہوں گا۔ کوئی ایسی کڑوی جڑ ہمارے چرچ کے اندر نہ کوئی بھیڑیا بیج جائے۔ پھر جو کچھ ہم نے کرنا ہے
خداوند کی محبت میں کرنا ہے، اپنا ذاتی مفاد اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ہر لمحے ہم نے سوچنا ہے کہ خدا کی اتم مرضی کو ہماری زندگیوں میں پورا کیا جائے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں مفت دیا ہے، مفت بانٹو۔ اس نے اپنا پاک روح ہمیں فریلی گفٹ دیا ہے، تو کوئی شمعون جادوگر پیسے دے کر یا پیسوں کی خاطر روح القدس کی منادی نہ کرے۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اپنا ڈیفینڈ کرنا ہے، دعا اور روزے کے ساتھ، تلوار کے ساتھ نہیں۔ افسیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے 6 باب میں، خداوند کے سب ہتھیار پہن لو، سب ہتھیار پہن لو تاکہ دشمن کا ہم مقابلہ کر سکیں۔ پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو 6 باب کے، میں آپ پڑھیں 10ویں آیت سے آگے پڑھیں، خدا کے سب ہتھیار باندھ دو تاکہ ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو۔ تو میرے بہن بھائیو، جب ہم دیکھیں گے، غور کریں گے، غور کر کے ان بھیڑوں کو بھیڑیوں سے بچائیں گے، تو یہ پہلا کرنتھیوں 16 باب کی 13ویں آیت ہم سبوں پہ بہت فٹ آتی ہے۔ پھر متی کی انجیل کے 7ویں باب کی آپ 16ویں آیت پڑھیں، بڑی خوبصورت بات ہے۔ یہ بات بھی بھیڑیوں کے لیے ہم نے ایک ان کے لیے طریقہ کار اپنانا ہے، ہم ان کو کس طور پر جج کر سکتے ہیں۔ وہ اصلیت کو نہیں جانتے اور ان کی زندگی میں فیک باتیں ہوتی ہیں، جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، مکر کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم ان کو کیسے جان سکتے ہیں؟ ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کنڈاروں سے انگور توڑے جاتے ہیں؟ میرے بہن بھائیو 17ویں آیت میں ہے، درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر تو ان کی خدمت جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق واضح نہیں ہے، منی پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، زندگیوں کو برباد کرتے ہیں، بہت ساری کتابیں لکھ کر پیسہ بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں، فری چیزیں آتی ہیں لیکن آگے پیسوں سے دیتے ہیں، ایڈ آتی ہے بیواؤں یتیموں کے لیے، خود کھا جاتے ہیں، کلیسیا پیدل پھرتی ہے، خود پراڈو پہ پھرتے ہیں، خود مزے کے کھانے کھاتے ہیں، کلیسیا بھوکی پڑتی ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، ان حالات میں آپ ان کو دیکھیں، یہ بھیڑ ہے یا بھیڑیا؟ باپ چور ہے، بیٹا چور ہے، باپ پاسٹر ہے، بیٹا مبشر ہے، کسی اور کو جگہ نہیں دیتے، کسی کے لیے کوئی کام کرنا پسند نہیں کرتے۔ اس لیے تم ان کے پھلوں سے پہچانے جاؤ گے۔ کلیسیا میں ہرگز مطلب نہیں کہ باپ کی جگہ بیٹا ہی خدمت کرے، اس پاسٹر کی جگہ چرچ کا ایک عام آدمی بھی خدمت کر سکتا ہے، جو پالوس رسول کی طرح تموتھیوس اس کا روحانی فرزند تھا، کوئی روحانی فرزند بھی وہاں پر پیدا ہونا چاہیے۔ چرچ اس کی ملکیت نہیں ہے، چرچ آسمانی باپ کی ملکیت ہے، اور آسمانی باپ کی ملکیت میں ہم سب حصے دار ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 4 باب کی 5ویں آیت پڑھیں۔ پس جب تک خداوند نہ آ جائے، وقت سے پہلے کسی بات کا فیصلہ نہ کرو، وہی تاریکی کی پوشیدہ باتیں روشن کر دے گا اور دلوں کے منصوبے ظاہر کر دے گا، اور اس وقت ہر ایک کی تعریف خداوند کی طرف سے ہوگی۔ ہر ایک کی تعریف خداوند کی طرف سے ہوگی۔ عزیز بہن بھائیوں، دنیا کے اندر کامیابی اور شہرت 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ کامیابی کے ساتھ ہمیں خدا کے نام کو جلال دینا ہے، اپنی شہرت نہیں، خداوند کے نام کو جلال دینا ہے، خداوند کی شہرت ہونی چاہیے۔ یہ باتیں اگر کوئی شخص اپنی شہرت کرتا ہے، خدا کے نام کو جلال نہیں دیتا، تو وہ بھیڑیے کی طرح ہے۔ ہم نے خدا کے کلام پر اعتماد کرنا ہے،
اور خداوند کی رہنمائی میں آگے چلنا ہے۔ پھر خدا کے کلام کو جاننا ہے کہ کیا اس میں کوئی آمیزش تو نہیں ہو رہی۔ دیکھیں، مکاشفہ میں بڑی خوبصورت بات آخری باب میں جھوٹے، بڑی خوبصورت بات ہے، 22 باب کی 15ویں آیت ہے، مگر جھوٹے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے والا اور گھڑنے والا باہر رہیں گے۔ اور پھر آپ 18ویں آیت سے آگے پڑھیں، اس نبوت کی کتاب سے نہ کوئی ایڈ کر سکتا ہے نہ کوئی نکال سکتا ہے۔ آمیزش نہیں کرنی۔ جو کوئی شخص اپنی مرضی سے کلام سناتا ہے وہ خدا کا بندہ نہیں ہے، وہ بھیڑیا ہے۔ جو کلام سے کلام سناتا ہے وہ خدا کا بندہ ہے، جو اپنی طرف سے کلام سناتا ہے وہ خدا کا بندہ نہیں ہے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں 2 کرنتھیوں 11واں باب اور اس کی 11ویں باب کی 14 اور 15 آیت غور سے پڑھیں پلیز۔ میرے بہن بھائیوں، بڑی خوبصورت بات ہے 14 اور 15 آیت۔ کچھ لوگ اور کچھ عجب نہیں، کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا ہم شکل بنا لیتا ہے، بس اگر اس کے خادم بھی راست بازی کے خادموں کی ہم شکل بن جائیں تو کچھ بڑی بات نہیں، لیکن ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا۔ آپ پلیز اس بات پر غور کریں کہ شیطان کے کلام اور خدا کے کلام آمیزش ہے۔ جیسے سانپ نے ہوا سے کہا تھا تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔ ان کی آنکھیں تو پہلے کھلی ہوئی تھی، وہ پہلے خدا کو دیکھتے تھے، وہ پہلے خدا کی مانند تھے۔ خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا تھا، خدا نے اپنے ہاتھوں سے ان کو اپنی مانند بنایا تھا۔ ابلیس جو ہے آمیزش کرنے کی اور پزل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی کبھی وہ کلام سے کچھ کم کرتا ہے، کبھی زیادہ کرتا ہے، اور کبھی کوئی مکسچر سا بنا کر لوگوں کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ ایسے خادم جو مکسچر کی بات کرتے ہیں وہ بھیڑیے ہیں، بھیڑ نہیں ہے۔ 119 بور کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرا گناہ نہ کروں۔ کلام کو دل کے اندر رکھنا ہے، میڈیٹیٹ کرنا ہے، تحقیق کرنی ہے، اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے تاکہ ہارٹ اٹیک نہ ہو، پھر اسٹڈی کرنی ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ خدا کے حضوری میں جب ہم رہیں گے ہم کلام میں آمیزش نہیں کر سکتے۔ کہیں سے ڈاؤن لوڈ کر لیا، کہیں سے سمجھ لیا، کہیں سے جان لیا، اپنی مرضی سے ورسز ڈال لیں، جو بات پبلک کو نہیں پسند وہ نہ بتائی، سچائی کو چھپا دیا۔ یوحنا 8:32 میں لکھا ہے، سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ پھر اعمال 4:12 میں لکھا ہوا ہے، آسمان کے اوپر زمین پر صرف ایک ہی نام ہے جس کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملتی ہے۔ اور پھر متی 28 باب کی 16 سے 20 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ قوموں کے پاس جاؤ، ان کو خدا باپ، بیٹا، روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اگر یہ باتیں ہم نہیں کرتے، کچھ اور کرتے ہیں، آمیزش ہوتی ہے خدا کے کلام میں۔ خدا کے حضوری میں وقت گزاریں، خدا کے ساتھ بات کریں، خدا کے کلام سے سنیں، خدا کی حضوری میں بیٹھیں، خداوند کی پروٹیکشن کے لیے اس کے سب ہتھیار پہن لیں، اس کے لہو کو اپنے اوپر لیں، اور کسی جھوٹے جادوگر شخص کو اپنے پاس پھٹکنے نہ دیں،
بلکہ اس کے جادو کو ڈانٹیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے۔ وہ اپنے فہم پر، اپنی حکمت پر بھروسہ کرتے ہیں، نہ کہ خدا کی حضوری پر، نہ کہ خدا کے پاک روح پر۔ متی 24 باب کی 23 سے 25 آیت پڑھیں۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اخیر زمانہ کی ساری باتیں کہی ہوئی ہیں، صاف ظاہر ہے، صاف پڑھیں پلیز۔ لکھا ہے، اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے، اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں گے۔ دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہہ دیا ہے۔ خداوند نے پہلے کہا ہے کہ بھیڑیوں سے بچ جاؤ۔ بہت سارے جھوٹے نبی اپنی بات کریں گے، میں مسیح ہوں۔ دنیا میں بہت سے لوگوں نے کہا تھا میں مسیح ہوں، میں مسیح ہوں۔ کیا وہ الفا اومیگا تھے؟ کیا وہ اول اور آخر تھے؟ کیا وہ کلام خدا تھے؟ کیا وہ مجسم کلام تھے؟ کیا وہ سولی پر لٹکائے گئے؟ کیا وہ مردوں میں سے جی اٹھے؟ کیا ان کی زندگی میں ایسی کوئی برکت آئی؟ نہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، میں جاتا ہوں تاکہ میں تمہارے لیے روح القدس بھیجوں گا جو تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارے اندر ہوگا۔ میرے پیارو، میرے بہت پیارو، خداوند کا وعدہ آج میرے لیے، آپ کے لیے ہے۔ اور خداوند نے کہا روح حق آئے گا اور تم کو سچائی کی باتیں بتائے گا۔ اگر آپ روح حق کو نہیں سمجھتے، نہیں پاتے، روح حق کو قبول نہیں کرتے، روح حق کے مطابق کام نہیں کرتے، تو پھر ہم اپنے فہم، اپنی عقل سے، اپنی حکمت سے کام کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ پاک روح کی رہنمائی کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی سچائی کی بات نہ بتائے، سچائی کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے، سچائی سے دور دور رہتے ہیں۔ کبھی ایسی بات پتہ کر دے کلام میں تو یہ لکھا ہے، وہ ماننے کے لیے انکار کر دیتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا وقت آئے گا، وقت آئے گا، وہ وقت بلکہ اب ہی ہے، اپنے آپ کو تیار کر لو، دلہا کی آمد بہت جلدی ہے۔ اپنی زندگیوں کو خداوند کے سپرد کر دو، جسم کے کاموں سے باہر آ جاؤ اور جسم کی ساری ان خسرتوں سے باہر آ کر روح کو اس کے حوالے اپنے آپ کو کر دو، اپنے آپ کو خداوند کے اور خداوند کی کلیسیا کے تابع کر دو، تاکہ خدا کا پاک روح ہماری زندگیوں میں کثرت سے کام کرے۔ اب آخری بات کریں گے، اپنے آپ کو ان تمام ایمانداروں سے، لکھا ہے اپنے تمام ان ایمانداروں سے جن کو آپ جانتے نہیں، ان پر ٹرسٹ نہ کرو۔ دوسرا پطرس 3 باب کی 3 آیت غور سے سنیے گا پلیز۔ اور یہ پہلے جان لو، اخیر دنوں میں ایسے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے مطابق چلیں گے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ ٹھٹھے والے لوگ، یہ خواہشوں والے لوگ، گناہ کی لذت میں رہنے والے لوگ بھیڑ نہیں ہو سکتی، یہ بھیڑیے ہیں۔ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، دوسرے ایمانداروں سے اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے تو کبھی گناہ ہی نہیں کیا، میں تو پاپی ہی نہیں ہوں۔ کلام میں تو لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن ہمیشہ کی زندگی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے۔
کس کے لیے؟ جو اقرار کرے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، امثال 14:4 میں لکھا ہے، قہر کے دن مال کام نہیں آتا، لیکن صداقت موت سے رہائی دیتی ہے۔ قہر کے دن مال نہیں کام آتا، جتنا مرضی روپیہ پیسہ ہو، جب خدا کا غضب کسی پر نازل ہوتا ہے، پورے کا پورا سدوم اور عمورہ چل جاتا ہے۔ لیکن نینوا کیوں بچ جاتا ہے؟ کیونکہ وہ خدا پر بھروسہ کرتے تھے، خدا پہ بھروسہ کیا، اپنی آنکھیں ایمان کے بانی پر لگا لیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھا، وہ بدی سے باہر آ گئے، توبہ کر لی۔ اور نیک صلاح کاروں کے بغیر لوگ تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ دوسرے ایمانداروں کو اپنے سے کم تر نہیں جاننا، خداوند کے کلام کو اپنی زندگی میں حصہ دینا ہے، حصہ رکھنا ہے کلام کا، تاکہ کلام ہماری زندگیوں میں کام کرتا رہے۔ یوحنا 8:32 میں لکھا ہے، سچائی سے واقف ہو، سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو، تو سچ کہا ہے۔ بہت ڈھیر جھوٹے نبی اس جہان میں موجود ہیں، اور ان جھوٹے نبیوں نے کلیسیا کا، خاندانوں کا، گھرانوں کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں، آؤ دیکھیں کہ کوئی بھیڑیا بھیڑ کی کھال پہن کر آپ کو، آپ کے گھرانے کو، آپ کی کلیسیا کو، آپ کے لوگوں کو برباد نہ کر دے، بلکہ خداوند کا جلال آپ پر، آپ کے لوگوں پر ٹھہرا رہے۔ میرا ایمان ہے جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے تو خداوند یسوع مسیح کہیں گے، بھیڑوں کو اپنے دائیں طرف، بکریوں کو بائیں طرف، اور بھیڑوں سے کہیں گے، آئے میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس میراث کو حاصل کر لو جو بنائے عالم سے پیشتر تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور بکریوں سے کہیں گے، آئے شریرو، میرے سامنے سے دور ہو جاؤ۔ میرا ایمان ہے اس ویڈیو کو، اس کلام کو جب آپ غور کے ساتھ سنیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی میں بھیڑ ہوں یا بھیڑیا۔ اگر تو میں بھیڑیا ہوں تو میں پھاڑنے والا ہوں، اگر میں بھیڑ ہوں تو خداوند یسوع مسیح نے یوحنا 10 میں کہا ہے، میری بھیڑیں میری آواز کو سنتی ہیں اور میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ لیکن بھیڑیا چھپ کر آتا ہے پھاڑنے کے لیے۔ خداوند اس کلام اقدس کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو کثرت کی برکت دے۔ آئیں بڑی آرزو کے ساتھ خدا کے حضور دعا کرتے ہیں۔ آسمانی باپ، آپ کے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے لیے آپ کا شکر ہو۔ آپ کے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے بیش قیمت خون کے لیے آپ کا شکر ہو۔ ہمیشہ کی زندگی کے لیے آپ کا شکر ہو۔ نجات اور راحت کے لیے آپ کا شکر ہو۔ اس کلام کے لیے آپ کا شکر ہو۔ ہمیں توفیق دیجیے ہم اچھی بھیڑ بن کر آپ کے پیچھے پیچھے چلیں، آپ کی سنیں، آپ کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ خداوند یسوع مسیح ہی ہے جو زندہ خدا ہے، قادر خدا ہے۔ سب بھٹکے لوگوں کو ہم یسوع کے پاس لا سکیں، مردہ روحوں کو بچانے کے لیے خداوند یسوع مسیح کے پاس لا سکیں۔ آج شام کے لیے آپ کا شکر ہو۔ جتنی جانوں تک یہ کلام پہنچے ان کی زندگیاں بدل جائیں، اور وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے۔ آپ کا شکر، آپ کی تعظیم خداوند یسوع مسیح کے القادر، جلالی اور پوتر نام کے وسیلہ سے، آمین۔
यूहन्ना 8:32 में लिखा है, सच्चाई से वाकफ हो, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। द लाइफ एंड ट्रुथ मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से हम मुख्तलिफ स्टडीज़, मुख्तलिफ बातें आपके हुज़ूर लेके आते हैं। इन वीडियोज़ को सुने, समझें, शेयर करें, लोगों तक लेकर जाएं ताकि लोग मखलसी पाएँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।